نماز پڑھے تھے ساحل بھائی اس طرح آپ نماز کہتے ہیں اسلامی طریقہ ہی نہیں ہے, یہ بھی طریقہ قرآن کے مطابق نہیں ہے اس طرح نماز پڑھنا. یہ ہاتھ آپ قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں لکھا ہوا, پہلی بات یہ کس نے کہا کہ اس حدیث طرح نماز قرآن پڑھی؟ حدیث انجینئر محمد مرزا صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ طریقہ ہے ہی نہیں حدیث کے اندر, نبی نے اس طرح نہیں کس نے پڑھی. نماز پڑھی ہے جس نے آپ نے ہاتھ لگائے ہیں؟ نہیں اس طرح کی آپ کی ایک ویڈیو ہے, اس طرح کی ایک آپ نے ویڈیو دیکھی ہے ہے آپ کی. ویڈیو جس میں میں نے ایسے کیا ہوا ہے, میں نے ایسے کیا, آپ نے ویڈیو دیکھی ہے؟ جی بالکل, انجینئر مرزا صاحب نے وہ کلپ بھی لگایا ہوا, میں نے ویڈیو بھی مرزا دیکھی صاحب کو چھوڑے, کسی آپ نے دیکھی ہے ایئرپورٹ, ویڈیو؟ جی دیکھی ایئرپورٹ پہ یا کسی پبلک جگہ تھی اور لوگ گزرے تھے, اوپر آپ بیٹھے تھے, آپ جماعت کرا رہے, میں نے ایسے کیا ہوا ہے, بلیک کلر کی آپ کا یہ ہاتھ تھا, یہ اس طرح کیسے اس طرح نیچے آ گئے. اچھا پہلے اوپر تھے نیچے آ گئے. بیٹا نہیں، اس کلائی کو طرح پکڑنا ضروری ہے, ٹھیک ہے, کلائی کو, یہ حدیث ہے, یہ کلائی کو پکڑنا, یہ والی تو ایسے نہیں ہو سکتا نا, ایسے کلائی کو پکڑنا اور سینے پہ ہاتھ باندھنا. قرآن میں لکھا ہوا ہے ونحر, قرآن میں سینے میں ہاتھ باندھو, فصلی لربک ونحر, نماز پڑھو اور سینے پہ ہاتھ باندھی رکھو, ٹھیک ہے, یہ نماز کا طریقہ, یہ ہاتھ کلائی پہ پکڑنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایسے نہیں ہے. یہ جس نے بھی آپ نے جو ویڈیو دیکھی ہے, کنویں کی تعریف کیجیے, نقطہ نمبر 3. آپ سمجھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ناشتہ صلح دے دیا؟ نہیں, میں اس کو ٹرمپ کے ساتھ نہیں ریلیٹ کر رہا, کہ کنویں والوں کے لیے قرآن نہیں ہے. جی نہیں, کنویں والوں کے لیے پہلے ایک دھلائی ہے کہ ان کو دھو دھا کے صاف ستھرا کیا جائے. اسٹینڈرڈ کا مطلب آپ سمجھے نہیں نا, اس لیے آپ نے جملہ بولا کہ کنویں والوں کے لیے قرآن نہیں. اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں, باقی یہ غلط کرتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں میں نے کہ کب کہا ہے, میں نے کیا کہا, کیا غلط کرتے ہیں, میں نے کہا کیا غلط کرتے ہیں؟ آپ نے ان کو کہا کہ آپ ان کو آپ نے ابھی تو کہا ہے کہ کہ ٹرمپ کے پاس جانا بھی غلط ہے. اس سے ان کا فرقہ بن جاتا ہے. نہیں, حکمران بھی کہتے ہیں, کس کا حکم چلا, حکم ماننے والے کو حکمران نہیں کہتے, او حکمرانوں نام نہاد, کسی کا حکم ماننے والے کو حکمران نہیں کہتے, حکم صادر کرنے والے کو حکمران کہتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ حکمران ہے آپ کا. جی سر, آپ کی تھوڑی بات کر رہا ہوں, کیا ہو گیا؟ نہیں, مجھے بھی کرنے بات کیا ہونا ہے, میں تو سیکھنے کے لیے بیٹھا ہوں, میں کون سا جیتنے کے لیے بیٹھا ہوں. تو ساحل آپ نے ایک بات کی ہے کہ جو فوجی قیادت ہے اگر وہ سیاست میں نہیں آتی, ہمارا ایک نعرہ پاکستان کے فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن آپ نے کہا کہ اسلام اس کی اجازت نہیں, اسلام کہتا ہے کہ فوجی کمانڈر کو سیاست میں حصہ لینا چاہیے. وہ تب تک کمانڈر ہی نہیں اگر وہ سیاست میں نہیں آ رہا. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر مسلمان سیاستدان بھی ہوتا ہے اور فوجی بھی ہوتا ہے. 3 صحابہ کرام نے فوج میں غزوہ تبوک میں انٹری نہیں کی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کے ساتھ کیا کیا تھا, پھر ان کو کیسے ان کی توبہ قبول ہوئی, کتنی سختی کی گئی. ہر مسلمان فوجی ہے. آپ فوجیوں کو نہ دیکھیں گے وہ سیاست میں آئیں, ہر مسلمان سے کہیں گے فوجی بنے اور سیاستدان اکٹھا ایک یکمشت بنے. سمجھ رہے ہیں, فوجی بھی تو مسلمان ہے, ٹھیک ہے. وہ جو 3 صحابہ غزوہ تبوک کے موقع پہ جو شامل نہیں ہوئے تھے, وہ تھوڑا سا حوالہ دے کے تفصیل سے بتا سکتے ہیں؟ بھی تفصیل ہے, پڑھیں آپ غزوہ تبوک پہ کیا چل رہا تھا, پھر کس طریقے سے قرآن کی آیتیں کوئی نازل ہوئی ہیں, اور پھر ان کی توبہ قبول ہوئی ہے, اس کی بھی آیتیں نازل ہوئی. بڑا لمبا بات ہے, اور تو بہت لمبی تفصیل ہے. جو فوج میں انٹر نہیں ہو رہا وہ مسلمان اسلام کو سمجھے نہیں. اچھا, ابھی آپ کے اوپر کافی تنقید بھی کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پہ, میرے خیال سے علامہ شامل ظہیر صاحب کے ساتھ بھی ارشاد بھٹی صاحب کا بھی انٹرویو ہوا, اس حوالے سے بھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو آپ کا بارہا ایک ہی کلپ جو وائرل ہو رہا ہے کہ ٹرمپ کے پاس نہیں جانا چاہیے تھا, ٹرمپ کے پاس نہیں جانا چاہیے تھا, تو اس کو آپ کس طرح پازیٹیو دیکھتے ہیں, یا آپ نے اس کو کس پوائنٹ آف ویو کے ساتھ بات کی تھی, شاید اس کو غلط رنگ لے لیا گیا؟ کوئی غلط رنگ نہیں دے گیا, کس نے غلط رنگ دیا؟ ٹرمپ کے پاس جانا چاہیے, آپ یہ سمجھتے ہیں ایسے کوچوں کے پاس جا کے؟ میرے خیال سے جانا چاہیے. اگر آپ اپنا موقف لے کر جا رہے ہیں, موقف تو آپ کا اپنا ہی ہے. میں اگر جا رہا ہوں تو میں عیسائیوں کے تو نہیں جا رہا, یا میں یہودیوں کے تو نہیں جا رہا, میں باسیت مسلمان ہی جا رہا ہوں نا. اگر کسی کے پاس جا رہا ہوں تو میں اس کو تائید کرنے تو نہیں جا رہا نا, میں اپنا موقف رکھنے جا رہا ہوں. آپ نے اگر موقف بھی رکھنا ہے تو میں کیا کہہ سکتے ہیں, آپ کا موقف میرا موقف, میرا موقف قرآن سے, آپ کا موقف آپ کا اپنا موقف ہے. میں نے موقف کے اندر شریعت بھی کہا ہے کہ میرا اگر موقف شریعت کے مطابق ہے, قرآن کے مطابق ہے, میرا اپنا موقف تو نہیں ہے. میں اس موقف کو لے کر تو جا سکتا ہوں نا, قرآن کی بات لے کر تو کسی بھی دشمن کے پاس جا سکتا ہوں, ظالم کے پاس بھی جا سکتا ہوں. لمبی تفصیل ہے, آپ کو اسٹینڈرڈز کا بالکل بھی پتہ نہیں, سے آپ نے یہ بات کرتی ہے. اسٹینڈرڈ کی اسٹینڈرڈ کلاس میں تو نہیں پڑھائی جا سکتے نا, مینٹل کلاس ہوتی ہے, اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں, وہ کلاس میں نہیں پڑھائی جا سکتے, اس کی کوئی کتاب نہیں ہوتی. وہ آپ نے بات کر کے مجھے بتا دیا کہ آپ کو بالکل نہیں پتا اسٹینڈرڈز کا, اس لیے میں بہت لمبی تفصیل ہے, 6-10 گھنٹے کی میرے خالی ان اسٹرکچرز کے اوپر بات کرنی پڑے گی جو بیسکس ہیں. وہ بیسکس بالکل اس سے آپ نابلد ہیں, اس لیے آپ نے کہتی ہے. آپ چلیں, زیادہ تر عوام ایسی ٹینشن کی بات سال بھائی تھوڑا سا تو گائیڈ کرے نا مجھے, میں کلیئر ہونے کے لیے بیٹھا ہوں, میں کوئی جیتنے کے لیے تو نہیں بیٹھا آپ کے سامنے. تھوڑا آئیڈیا تو دینا, میں جیتنے کے لیے تو نہیں بیٹھا, میں آپ سے رہنمائی کے لیے بیٹھا ہوں. میں نے اس لیے تو کہا اسٹینڈرڈز, قرآن کے اسٹینڈرڈز کیا ہیں, کامن سینس کے اسٹینڈرڈ ہیں. غیر مسلم بھی کبھی نہ جاتے تھے, تو غیر مسلموں کے ساتھ ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ ہوا, وہ بھی نہ جاتے. آپ نے تو کہہ دیا میں تو قرآن کا موقف رکھنے جا رہا ہوں. قرآن کا موقف یہ ہے کہ یہ معاملات ایسے اس اینگل سے نہ دیکھے جائیں, اس سے چھوڑ دیں. لمبی بات ہے, بہت لمبی بات ہے. تو ساحل بھائی, جب مکہ سے مہاجرین کو نکال دیا گیا تھا, مسلمانوں کو نکال دیا گیا تھا, ان کی جائیدادیں ضبط کر لی گئی تھیں, اور اس کے بعد بھی صلح حدیبیہ ہوئی ہے, اور نبی پاک بیٹھے ہیں ان دشمنوں کے ساتھ. کہاں پہ؟ صلح حدیبیہ کی بات کر رہا ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ناشتہ صلح حدیبیہ؟ نہیں, میں اس کو ٹرمپ کے ساتھ نہیں ریلیٹ کر رہا. تو پھر کس سے کریں؟ میں سوال میں وہی کرنے والا ہوں کہ صلح حدیبیہ کی جو بات ہے, مطلب دشمنوں کے ساتھ بیٹھنا. انجینئر محمد علی مرزا صاحب ایران کی جنگ کو بھی لے کر یہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ جنگ ہی کی جائے, اور کسی وقت جو ہے وہ 2 قدم پیچھے بھی لینے چاہیے. جیسے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پہ طاقت میں تھے, جنگیں بھی جیتی ہوئی تھیں, لیکن پھر بھی 2 قدم پیچھے لیے.
اور شرطیں بھی ان کی مانی. تو ایران کو بھی اس طرح کا موقف اختیار کرنا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ مار ہی کھانی چاہیے. ظاہر سی بات ہے ایک طرف آپ کے سپر پاور ہے, ایک طاقت ہے. آپ سے کس نے کہا مار کھا رہا ہے ایران؟ سر اگر میں جو دیکھ رہا ہوں کہ ایک طرف وہ میزائل چلاتے ہیں, ذرا پوری قیادت دیکھیں نا, شہید ہو چکی ہے ایران کی. تو اسے کیا ہوتا ہے؟ بھائی یہی ہے نا کہ مطلب 2 قدم پیچھے ہٹنے چاہیے, معاملات کو مفاہمت کی ٹیبل پہ لانا چاہیے, پھر اپنے آپ کو مضبوط اس قدر کریں تاکہ کل کو پھر ان کا مقابلہ کیا جا سکے, اور پھر جو ابھی چیزیں لیک کر رہی ہیں وہ لیک نہ کریں. ساحل بھائی رہنمائی کے لیے بیٹھا ہوں, آپ تو نفسیاتی طور پہ فریکچرڈ قوم ہے ہماری, اس لیے آپ ایسی باتیں سن رہا ہوں. رہنمائی میں تو نہیں یہ وہ باتیں ہیں جو عام لوگوں کی باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں, آپ کو پتہ بھی ہے یہ باتیں ہوتی ہیں, تو میں اسی لیے آپ کے پاس میں اسی لیے گلی گلی جا کے دیکھیں, ایک بندے نے 50 سال نا کنویں میں گزاری ہو نا عمر, اس کو جیسے باہر نکالیں گے اس کو انزائٹی اٹیک ہو جائے گا. سمجھتے ہیں وہ پیدا ہی ادھر ہوا ہو کچھ. قرآن اس لیے سمجھ نہیں آ رہا پاکستانی, جب بھی میں سنا رہا ہوں, چاہے وہ عالم ہو یا عالم ہو, قرآن سمجھ نہیں. قرآن نہیں ہے جی نہیں, کنویں والوں کے لیے پہلے ایک دھلائی ہے کہ ان کو دھو دھا کے صاف ستھرا کیا جائے. اسٹینڈرڈ کا مطلب آپ سمجھے نہیں نا, اس لیے آپ نے جملہ بولا کہ کنویں والوں کے لیے قرآن نہیں. اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں سیلف اسٹیم کے, ٹھیک ہے. جو بھی یہ شخص ہے, میں نام کسی نے کہیں لے رہا ہوں, چاہے آپ جتنے مرضی نام لے علماء کرام کے, جس کے بھی, جس بندے نے بھی یہ بات کی ہے کہ ایران کی دھلائی ہو رہی ہے یا پٹائی ہو رہی ہے یا بیک فٹ پہ جانا چاہیے, بے شرم آدمی ہے. اس کو اسلام کے لیے مائکرو فون نہیں دینا چاہیے, اس کی پٹائی ہونی چاہیے, لٹرلی اس کی پٹائی ہونی چاہیے. کی طرح ویسے آپ کے تو دیکھا آپ نے نہیں, بالکل وہ لگ رہا ہے کہ یا زخمی ہیں ابھی. ترکیہ ٹی وی کی جانب سے بیک فٹ پہ لے کے جانا نا, اپنے آپ کو بیک فٹ پہ لے کے جانا, کیا بات ہے. لیکن ساحل بھائی یہ اسٹینڈرڈس تو کسی نہ کسی نے بتانے ہیں نا. اگر آپ نہیں بتائیں گے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک اسٹینڈرڈس ہیں جو پتہ ہونے چاہیے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں, کنویں سے نکلے ہی آپ ایک اچھی نیت سے بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے آپ سے حدیث بھی سنائی تو آپ نے سمجھنا ہے کہ میں نے غصے میں کوئی بات, میں حدیث بھی سناؤں تب بھی آپ نے سمجھنا ہے کہ میں نے ریئیکٹو ہو کے غصے میں بات کی. آپ اتنا زیادہ دور جا چکے ہیں, اور آپ نہیں, میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں. میں حلفاً کہہ رہا ہوں, میں تو ایسا نہیں سمجھوں گا لٹرلی. چلے میں سناتا ہوں. عیسیٰ ابن مریم کی حدیث ہے, نااہل کو علم کی بات کرنا جہالت ہے. اچھا تو پھر علم کی بات کس سے کی جائے؟ میں نے کہا تھا اسٹینڈرڈ پہلے کنویں سے نکل کے پہلے پراپر اس بندے کی کیسے کہتے ہیں نا ایکلیمیٹائزیشن ہوگی کنویں سے باہر نکال کے, اس کے بعد اس کی ٹریننگ شروع ہوگی. ابھی ساری قوم اس لیے انزائٹی اٹیک میں رہتی ہے. جب میں قرآن سناتا ہوں ان کو انزائٹی ہو رہتی ہے, کیونکہ بھائی کنویں سے باہر نکلنے لوگ کہیں گے یہ کیا چیز ہے, کوئی نئی یونیورس ہے, حالانکہ صرف کنویں سے باہر نکالا ہوتا ہے. ابھی کام کرنے ہوتے ہیں, ابھی کنویں سے باہر نکالنا کوئی اچیومنٹ تو نہیں ہے نا, کام تو کرنے, مگر نہیں, کام نہیں سمجھنا چاہ رہی قرآن کو. اسی لیے تو پچھلی 2 نسلوں کو میں بونے کہتا ہوں, خبیث کہتا ہوں ان لوگوں کو. یہ 2 نسلیں گزری نا ہماری پاکستان میں, انڈیا کے, ان لوگوں نے قرآن سے دور ہونے کی قسمیں اٹھائی ہیں. یہ گیتا پہ چلتے ہیں. اس لیے جب ان سے قرآن سناتا ہوں ان کے پیروں تلے زمین نکلتے ہیں, ان کے سر پہ طوطے ہو جاتے ہیں, چاہے وہ مولوی ہو, چاہے وہ لبرل ہو, چاہے پولیٹیشین ہو, چاہے آرمی والا ہو. قرآن ان کو سمجھ نہیں آ سکتا, اور باتیں سیدھی سیدھی ہیں. اللہ تو نہیں گھما پھرا کے بات کرتے ہیں, اللہ تو سیدھی بات کرتے ہیں, اس لیے میں سیدھی بات کرتا ہوں, اور ان کے پینک اٹیک شروع ہوتے ہیں بس. تو جو آپ کے فالوورز بنے ہیں, جو آپ کو سن رہے ہیں, وہ شاید وہی بونے تھے یا وہ کنویں والے تھے جن کو بغیر پٹائی کے آپ کی بات سمجھ آ گئی. تو میں بھی شاید اس گفتگو سے بھی کئی ایسے بونے اور کنویں والے آپ کی بات سمجھ جائیں, تو اسی کے لیے بیٹھا ہوں میں. اسی لیے تو آپ کو یہ باتیں کی ہیں, آپ سمجھ نہیں رہے, میں نے بیج بو دیا ہے. میں تو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں ڈیسیژن میکر ہیں, اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں, اور لٹرلی پولیٹیشینز کہتے ہیں, حکمران کہتے ہیں اپنے آپ کو, کہتے ہیں لوگ. کس کا حکم چل, حکم ماننے والے کو حکمران نہیں کہتے. او حکمرانوں نام نہاد, کسی کا حکم ماننے والے کو حکمران نہیں کہتے, حکم صادر کرنے والے کو حکمران کہتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ حکمران ہے آپ کا. جی سر, آپ کی تھوڑی بات کر رہا ہوں سر, کیا ہو گیا؟ نہیں, مجھے بھی کرنے بات کیا ہونا ہے, میں تو سیکھنے کے لیے بیٹھا ہوں, میں کون سا جیتنے کے لیے بیٹھا ہوں. اسلام کے مطابق حکمران کیسا ہے, شریعت کے مطابق وہ کیسا ہونا چاہیے ایک شخص جو چلائے. اس وقت ہوتا ہے, تو اس وقت جو بھی اسلام کے مطابق حکمران ہوتا ہے اس کی ساری فوج ایران میں ہوتی ہے, ساری ٹیکنالوجی اس وقت ایران کے بارڈر پہ فائرنگ کری ہوتی ہے کھل کے. جو بھی اسلامی حکمران ہوتا اس وقت, سمجھ رہے ہیں, اسلام کی بیسک بڑی بڑی آسان سی ہیں, سمپل سی ہیں. بھائی کو کوئی مارنے آیا ہوا ہے, اچھا پاس جا کے بھائی کو بچاؤ, ظالم کو مارو, مظلوم کو بچاؤ, بیسک, کوئی راکٹ سائنس نہیں. وہ یہ نہیں کر رہا, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. بھائی تو اس طرح تو کشمیر کے اندر اور انڈیا کے اندر جو مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تب بھی تو سارے مسلمانوں کو ہونا چاہیے. یہ سب کے لیے اپلائی ہے یا صرف ایران کے لیے اپلائی کر رہے ہیں آپ؟ میں نے آپ کو مظلوم اور ظالم کا لفظ بولا ہے, میں مسلمانوں کے لیے بھی اپلائی کر رہا. غیر مسلم بھی ہوتے نا, تب بھی ان کو بچانا ہے, سمجھ رہے ہیں جی, مظلوم کو بچانا ہے, صرف مسلمان مظلوم کو نہیں بچانا, اور ظالم کو قتل کرنا ہے. صرف کافر ظالم کو نہیں, چاہے مسلمان ظالم اس کو بھی قتل کرنا ہے آپ نے, مظلوم کو بچانا ہے, یہ اسلام کا کام ہے. تو کیا اس کے بعد پھر پاکستان کا نمبر ہے ایران جنگ کے بعد؟ اللہ عالم کس کا نمبر, پاکستان کا نمبر تھا, لیکن اگلا اس کا نمبر ہے جو ذرا سر اٹھائے گا. پاکستان نے کب سر اٹھایا ہے اس کا نمبر, آج تک کیا باتیں کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں نا, ہمارے پاس ایٹمی پاور ہے, ہم ایٹمی طاقت رکھتے ہیں, تو وہ تو ڈرے ہوئے ہیں نا, یودھوں نے سارا ہم سے تو ڈرے ہوئے ہیں. کہتے ہیں تو مان لیتے ہیں, آپ نے دیکھا ہے, میں نے لگتا تو نہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے پاس ایٹمی پاور ہے؟ ہمیں کیا, کس نے بتایا, میں نے مان لیا, لگتا ہے جس کے بعد ایٹمی طاقت ہوتی ہے ویسے اتنے کرتے ہیں. کیسی باتیں کر رہے ہیں صاحب. ہم مسلمان صحیح ہیں یا نہیں ہیں, ہمارے اندر علم کی کمی ہے نہیں ہے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جب دشمن آپ کے اوپر حملہ کرتا ہے تو وہ صرف مسلمان ہی مارتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں کم علم والے مسلمانوں کو مار رہا ہوں, یا میں بونے مسلمانوں کو مار رہا ہوں, یا میں کنویں والے مسلمانوں کو مار رہا ہوں.
وہ جب حملہ کرتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے, یہاں مسلمان بستے ہیں, اسلامی جمہوریہ نام ہے اس کا, تو یہاں مسلمان ہی بستے ہیں, تو میں نے ان کو ختم کر لیا. اس کو چھوڑیں, ہم نے کیا کرنا ہے بس وہ کنویں والے مسلمان ایک دوسرے کو نہیں بچا سکتے. ایک زلزلہ آیا تھا کشمیر میں گیا تھا 2 ٹرک لے کے اپنے بھائی کے ساتھ, 2 ٹرک, اور گن پوائنٹ پہ ہمیں ٹرک زلزلہ آیا تھا, ان کی بچیوں کو بچانے گئے تھے ہم, جنہوں نے اپنے محلے والوں کی بچیاں ریپ کرنی شروع کر دی تھی. یہ وہ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں. بندوق کے پوائنٹ پہ مجھے ٹرک سے اتارا گیا, ان کے لیے, ان کی بچیوں کے لیے کمبل لے گئے تھے ہم 1000. کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ, ایک بم پھاڑنے کی دیر ہے پاکستان میں. دیکھنا آپ کا محلے والا آپ کے ساتھ کرتا کیا ہے. جس پہ اسلام نہیں ہے, جو قرآن کا نہیں, وہ کسی کا نہیں میاں. یہ ایران نے بتا دیا ہے کہ کوئی بھی اس وقت دنیا میں زندہ انسان قرآن کا نہیں ہے. کشمیریوں نے بھی یہ بتا دیا تھا ہمیں, کشمیریوں نے بھی ہمیں ننگا کر دیا تھا. پھر افغانستان میں جب ہم جو کرتے ہم نے کیا کیا تھا, سوڈان میں ہو رہی ہے, کیا کیا ہم نے. کیسی باتیں کر رہے ہیں یار, قرآن بہت آسان سی کتاب ہے. کیا کہتا ہے قرآن اس پورے معاملے پہ؟ ابھی تو بتایا, مظلوم کی مدد کرنے کے لیے ظالم کو قتل کرنا قرآن کا ڈائریکٹ حکم ہے بس. تو یہ تو پھر اس طرح تو کوئی بھی کسی دوسرے کی جنگ میں نہیں حساب بنے گا نا. ظاہر سی بات ہے, پوری دنیا چینج ہو چکی ہے, تو پھر تو انتظار ہی کرنا پڑے گا امام زمانہ کا بھی اور عیسیٰ ابن مریم کا ہی. اس سے پہلے تو مارے ہی ہیں. پھر سیدھا نہیں ہونا, ہم نے کنویں سے باہر نہیں آنا. دیکھا پہلے کیسے ہمت آ کے کنویں کے اندر سیٹلمنٹ کی ہوئی ہے. چلو کر لے آپ. نہیں اچھا ساحل بھائی, یہی بات مجھے نا آپ کی امام زمانہ کا ویٹ کریں گے تو کیا کچھ پوچھنا چاہ رہا ہوں. ہم کنویں کے, مجھے بتائیں کنویں کے مینڈک سے, مطلب کنویں سے کیسے مینڈک کو باہر لائیں. زندگی اس کے باہر زندگی ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ سیرہ پڑھو بیٹا, سیرہ پڑھو, سیرہ پڑھو, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو اور قرآن کھولو, شاباش, خود ہی نکل آؤ کنویں سے باہر. تو سیرت پڑھنے کے لیے پھر مسجد کا رخ ہوگا. کیوں, کون سی مسجد سیرہ پڑھائی جاتی ہے؟ پہلے تو یہ بتاؤ, ایک مسجد بتاؤ جس سے سیرہ پڑھائی جاتی ہے پورے پاکستان میں. ہر مدرسے کے اندر پڑھائی جاتی ہے. کس دنیا میں بیٹھے ہیں آپ؟ نہیں سر, آپ چلیں, آپ نے پڑھنی نا, اردو میں لکھی ہوئی کتاب آپ نے نہیں پڑھنی. سیرہ مسجد کے عالم کے پاس جانا ہے. لوگوں کے ذہن میں بٹھایا گیا نا کہ قرآن بغیر کسی عالم کے نہیں پڑھ سکتے آپ, اس کی سیرہ بھی نہیں پڑھ سکتے, اس کی تفسیر ہی نہیں سمجھ آنی. کنویں کی تعریف کیجیے, یہ جملہ ویڈیو میں بعد میں آیا ہے, تعریف پہلے ہوئی ہے, ابھی جو پہلے ہوئی تھی اس کے بعد میں نے بولا کنویں کی تعریف کیجیے. جب آپ لوگ ویڈیو دیکھیں گے تمام ناظرین, تو یہ والا جملہ پچھلے 80 سال کے جملے سے پہلے لگائیے گا, کنویں کی تعریف کیجیے. اس کے بعد جو جملہ بولا کنویں کی تعریف میں آتا. لوگ تو کہہ رہے ہیں آپ اپنا ایک مسلک بنا کر بیٹھے ہیں. آپ کی وہ انجینئر مرزا صاحب نا, یہ تھوڑا سا مطلب سوال آپ کی ذات یاد کے اوپر ہے. کہتے ہیں ساحل بھائی اس طرح آپ نماز, کہتے ہیں اسلامی طریقہ ہی نہیں ہے, یہ بھی طریقہ قرآن کے مطابق نہیں ہے اس طرح نماز پڑھنا. یہ ہاتھ آپ قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں لکھا ہوا. پہلی بات یہ کس نے کہا حدیث انجینئر محمد مرزا صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ طریقہ ہے ہی نہیں حدیث کے اندر, نبی نے اس طرح نہیں کس نے نماز پڑھی ہے, اس نے آپ نے ہاتھ لگائے ہیں. نہیں, اس طرح کی آپ کی ایک ویڈیو ہے, اس طرح کی ایک ویڈیو ہے. میں نے ایسے کیا ہے, میں نے ایسے کیا, آپ نے ویڈیو دیکھی ہے؟ جی بالکل, انجینئر مرزا صاحب نے وہ کلپ بھی لگایا ہوا, میں نے ویڈیو بھی مرزا صاحب کو چھوڑے, آپ نے دیکھی ہے ویڈیو؟ جی دیکھیے ایئرپورٹ پہ یا کسی پبلک جگہ تھی اور مطلب لوگ گزرے تھے, اوپر آپ بیٹھے تھے, آپ جماعت کرا, میں نے ایسے کیا ہے, بلیک کلر کی آپ کا یہ ہاتھ تھا, یہ اس طرح کیسے اس طرح آگے. اچھا پہلے اوپر سے نیچے آگے. بیٹا کلائی کو پکڑنا ضروری ہے, ٹھیک ہے, کلائی کو, یہ حدیث ہے, یہ کلائی کو پکڑنا, یہ والی ایسے نہیں ہو سکتا نا, ایسے کلائی کو پکڑنا اور سینے پہ ہاتھ باندھنا. قرآن میں لکھا ہوا ہے وانحر, قرآن میں سینے میں ہاتھ باندھو, فصلی لربک وانحر, نماز پڑھو اور سینے پہ ہاتھ باندھی رکھو, ٹھیک ہے. یہ نماز کا طریقہ, یہ ہاتھ کلائی پہ پکڑنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایسے نہیں ہے. یہ جس نے بھی آپ نے جو ویڈیو دیکھی ہے, کنویں کی تعریف کیجیے. نقطہ نمبر 3. تو اب کنویں سے نکل رہے ہیں نا, تو لوگ آپ کو بھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ ایک مسلک بنا رہے ہیں جس کے نزدیک باقی تمام مسائل. نقطہ نمبر 2 تھا کنویں کی تعریف. میں نے کون سا مسلک بنایا, کیا نام ہے مسلک کا؟ نام تو آپ دیں گے نا, ابھی تو ساحل ادیم کا مسلک ہے, باقی اہل امت والجماعت. کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ باقیوں کو کہہ رہے ہیں کہ باقی یہ غلط کرتے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کیا کہا, کیا غلط کرتے ہیں, میں کیا غلط کرتے ہیں؟ آپ نے ان کو کہا کہ آپ ان کو, آپ نے ابھی تو کہا ہے کہ ٹرمپ کے پاس جانا بھی غلط ہے, اس سے ان کا فرقہ بن جاتا ہے. نہیں اب مسلک نے کیا نا ان کے جانے کی, ابھی ٹرمپ کے پاس جاتے ہیں ان کا فرقہ, ٹھیک ہے. نہیں, ٹرمپ کے پاس جانا تو ٹھیک نہیں ہے, یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے, یہ خوش آمد میں آ جاتی ہے چیز, میں تو نہیں مانتا. میں تو سمجھتا ہوں یزید کے دربار میں جو بیٹھے تھے, یزید کچھ آپ کا تو کیس. اچھا چلیں آگے چلیں. نہیں, میں تو سوال رکھ رہا ہوں, ابھی اپنا موقف یہ دیا, میرا موقف یہ تھا, سوال میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اچھا نیکسٹ کوسچن کیا, چھوڑیں. تو ساحل بھائی یہ جو